اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 67۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے۔ دیکھیں یہ آیت پچھلی والی آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ پیچھے والی کچھ آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور ان کے احترام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ان کی محبت اور اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور جو لوگ نبی پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتے، ان کے آگے سر تسلیمی خم کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عظیم اجر اور مزید ہدایت سے سرفراز فرماتے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کریں گے وہ بہترین طریقے سے جنت میں جائیں گے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کر کے ان کا اتباع بھی کیا جائے۔ کتنے ہی صحابہ کرام کے قصے موجود ہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک سے بے لوث اور شدید محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو صحابی مسجد کے دروازے پہ آپ کے انتظار میں تھے۔ اب جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، لگتا ہے تم نے آخرت کی لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے۔ قیامت کب آئے کی بجائے یہ پوچھتے کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے، لیکن میں ایک دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شدید محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، تم جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں مدینہ میں ہوتا ہوں، جب مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے تو میں بھاگتا ہوا جہاں آتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، لیکن ایک بات میرے خیال میں بہت آتی ہے، اول تو مجھے پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں، اور اگر میں چلا بھی گیا تو آپ تو جنت کے اوپر والے اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور میں جنت کے کہیں نیچے والے درجے پہ ہوں گا، وہاں میں آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کروں گا؟ یعنی آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جنت میں بھی آپ کے قریب رہوں اور آپ کی ہمسائیگی سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ بخاری میں ایک اور صحابی کی محبت کی روداد ہے کہ وہ میدان جنگ میں گئے تو ان کی آنکھیں وہاں زخمی ہو گئی اور ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی۔ جب ان کے ساتھی صحابہ کرام ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، بھائیو، مجھے آنکھوں کی بینائی جانے کا غم نہیں ہے۔ بھائیوں، میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے، دنیا کے رنگ بڑے دیکھے ہیں، مجھے بینائی جانے کا ذرا بھر غم نہیں ہے۔ غم صرف ایک ہی بات کا ہے، اب میں دیدار رسول سے محروم رہ جاؤں گا۔ یہ تھا ان کی محبتوں کا انداز کہ صرف محبتیں ہی نہیں، محبتوں کے تقاضے بھی نبھاتے تھے۔ تو یہاں پہ انہی مومنین کا ذکر ہے کہ جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر اطاعت اور محبت ہوگی تو ان کو اس چیز کا اجر عظیم دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی شافی محشر کی محبت کا ذوق و شوق لگن عطا فرمائے، ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ساقی کوثر کا نبی پاک کے دست مبارک سے شوق اور لگن عطا فرما، ہمیں ان چیزوں سے محروم نہ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔